إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تبارك وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء. تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی کبریائی، تعریف و توصیف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ساری کائنات کو عدم سے وجود بخشا، اور درود نازل ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قوموں تک ہادی و رہبر بنا کر بھیجا، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخر نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنایا اور سید المرسلین بنایا. محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہم پر ہیں کہ انسان اسے شمار نہیں کر سکتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم نہیں گن پاؤ گے. انہی اللہ کی رحمتوں میں سے یہ زندگی اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں زمین کے اوپر رکھا ہے، نہ کہ ہم زمین کے نیچے. اس سے بڑھ کر اسلام کی دعوت اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مبارک مہینے کی آمد اور اس میں بصحت ہمارا ہونا. رمضان کا مہینہ یہ برکتوں والا مہینہ ہے، یہ اللہ کی رحمت، اس کی مغفرت مانگنے کا مہینہ ہے. میں نے آیت کریمہ پڑھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ میری رحمت، میرا کرم، میری مغفرت ساری چیزوں پر وسیع ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا رحم ہے اور اس کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر کسی کو نعمت سے نوازا. اگر اللہ انصاف کرنے پر آ جائے تو کسی کی کیا مجال کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے اور اللہ اسے دنیا میں سزا نہ دے. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ کو اس دنیا کے بارے میں اتنی بھی پرواہ ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی تک نہیں دیتا. اللہ کو فرق نہیں پڑتا ہے، اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دن طے کر کے رکھا ہے. وہ دن جس دن سارے لوگوں کو زمین سے اکھاڑ کر کھڑا کیا جائے گا. وہ انبیاء جو زمین میں اللہ کے ایک اعتبار سے داعی مبلغ تھے، وہ بھی اس دن گھبرا کر اٹھائے جائیں گے. وہ بھی کہیں گے نفسی نفسی، کہ میرا نفس، ہائے میرے گناہ، ہائے میرے اعمال، ہائے میرے رب کا حساب و عذاب. ایسا دن آنا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مہلت دی، ہر کسی کو مہلت دی ہے. اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں
جو ہماری نشانیوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ فقل سلام علیکم، آپ ان سے کہیے کہ اللہ کی سلامتی آپ پر ہو۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اور اس رب کا فرمان سن لو کہ اس رب نے اپنے اوپر رحمت کو لکھ دیا ہے۔ انہ من عمل منکم سوءا بجہالہ، کہ تم میں سے جو بھی کوئی آدمی اگر غلطی سے، نادانی میں، انجانے میں غلطی کر جاتا ہے، گناہ کا کام کر جاتا ہے، ثم تاب من بعدہ، پھر اس کے بعد اللہ سے توبہ کرتا ہے، واصلح، اور اپنے نفس کی اصلاح کر دیتا ہے، فانہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ کی ذات بخشنے والی اور رحم کرنے والی ہے۔ برادران احترام، رمضان کا مہینہ اور خصوصی طور پر یہ آخری ایام جنہیں ہم لیلۃ القدر کے ایام کہتے ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اس کے احسان سے ایک ایسی رات رکھی گئی ہے جس رات کا ثواب کسی سے مخفی نہیں ہے۔ اسی لیے طبرانی کی ایک روایت کے اندر آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ افعل الدہر کلہ، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سال کے جو 12 مہینے ہیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کے لیے خیر کا کام کرو، نیکی کا کام کرو۔ وَتَعَرَّضُوا لِنَفْحَاتِ رَحْمَةِ اللَّهِ، لیکن اس بات کو غور سے سنو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے کچھ دن رکھے ہیں، اللہ نے اپنے فضل کے کچھ ایام رکھے ہیں، کوشش کرو کہ اللہ تعالیٰ کے ان رحمت کے دنوں میں اللہ کی عبادت کرو تاکہ تم اللہ کی رحمت کے مستحق بن جاؤ۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آخری 10 راتوں کے بارے میں، یا یوں کہیں کہ لیلۃ القدر کی رات کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ آخری راتوں میں، رمضان کے آخری 10 راتوں میں ایک ایسی رات ہوتی ہے کہ وہ رات 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر ہے۔ دوسری روایتوں میں بتایا گیا کہ اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ پھر آپ نے فرمایا من حرم خیرھا فقد حرم، جس انسان کو اس رات کی بھلائی سے محروم کر دیا گیا، سمجھو کہ دنیا کی ساری بھلائی سے اسے محروم کیا گیا۔ یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اپنے ساتھ رحمت کو لے کر آتا ہے، اپنے ساتھ برکت کو لے کر آتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تفتح لہ ابواب السماء، جیسے ہی رمضان کا مہینہ داخل ہو جاتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ آسمان کے دروازے یہ رحمت کے دروازے ہیں، اور اس سے بڑھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور جنت کے دروازوں کا کھولنا یہ ایک مومن کے لیے رحمت ہے، اور اس سے بڑھ کر اور کوئی رحمت نہیں ہو سکتی۔ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں دعوت دیتا ہے، ہمیں پکارتا ہے، ہمیں آواز لگاتا ہے کہ ہم اللہ کی رحمت کی طرف چلے آئیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ساری چیز کو ڈھانپے ہوئے ہے۔ اسی وجہ سے گنہگار بھی زندہ ہے، ایک نیکوکار بھی زندہ ہے، ایک ظالم بھی زندہ ہے، ایک مظلوم بھی زندہ ہے۔ ہر کسی کے ساتھ اللہ نے وعدہ کر کے رکھا ہے کہ اللہ ایک دن سب کا حساب لے گا۔ اللہ کی رحمت کتنی عظیم ہے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث آتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لما قضى الله الخلق كتب عنده فوق عرشی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے ساری انسانیت کو پیدا کیا، اور جب ساری انسانیت کو پیدا کرنے کے کام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کو، یعنی اللہ نے جب اس کام کو انجام دیا تو کتب عنده فوق عرشی، تو اللہ نے اپنے عرش کے پاس ایک چیز کو لکھا، عرش کے پاس ایک چیز کو لکھا کہ ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب آ گئی۔ بخاری ہی کی روایت ہے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جعل اللہ الرحمت 100 جزء، کہ اللہ نے اپنے رحمت کے 100 حصے بنائے ہیں، اللہ نے اپنے رحمت کے 100 حصے بنائے ہیں، ان میں سے 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں اور ایک حصہ زمین میں اتارا ہے۔ اسی ایک حصے میں انسان، جانور، چرند پرند، جنات، بلکہ ہر وہ چیز جو ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے وہ اسی رحمت کے ماتحت ہے۔ یہاں تک اللہ کے نبی نے ایک جانور کی مثال دیتے ہوئے کہا یہاں تک کہ ایک گھوڑا اپنے پیر کو ہٹا لیتا ہے اس بچے پر رحم کرتے ہوئے جو اس کے پیروں کے پاس موجود ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی عظیم ہے۔ اس سے بڑھ کر جو مثال اس حدیث کے اندر دی گئی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھوڑا یہ خاموش رہنے والا جانور نہیں ہے، یہ ہمیشہ بدکتا ہے، یہ ہمیشہ کودتا ہے۔ ایسا جانور بھی جس کی فطرت میں کودنا ہے وہ اپنے بچے پر رحم کرتا ہے، اور کودنے کی فطرت کے باوجود بھی وہ اپنے جانور کو، اپنے بچے کو تکلیف نہیں پہنچاتا، اللہ کی اس رحمت کی وجہ سے جو اللہ نے اسے دی۔ یہی رحمت جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خوشخبری دی تھی۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص اللہ کے نبی کی مجلس میں آیا، بوڑھا تھا،
حدیث میں بتایا گیا کہ اتنا بوڑھا تھا کہ بڑھاپے کی وجہ سے اس کے آنکھ کے اوپر کا جو چمڑا ہے، جو پردہ ہے، اس کی آنکھوں پر گر چکا تھا، اس کا چہرہ لٹک رہا تھا، بڑھاپے کی اس حد تک پہنچ چکا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس انسان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس نے زندگی بھر گناہ ہی گناہ کیے، جس نے زندگی بھر گناہ ہی گناہ کیے، بلکہ میں یوں کہوں کہ اس نے گناہ کا کوئی حصہ نہیں چھوڑا ہے۔ اے اللہ کے نبی، کیا اس کے لیے بھی کوئی توبہ ہے؟ کیا اس کے لیے بھی اللہ کی رحمت کے پاس کوئی مکان موجود ہے کہ اللہ اسے بھی معاف کرے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اسلم، کیا تم مسلمان ہو گئے ہو؟ سیدھا سوال اس نے سوال کیا تو اللہ کے نبی نے پوچھا، کیا تم مسلمان ہو گئے ہو؟ اس آدمی نے کہا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ آپ نے اسلام کے بارے میں پوچھا، لیجئے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور آپ اس کے رسول ہیں، اب بتائیے۔ اللہ کے نبی نے کہا، نیکی کا کام کرنا، اپنے آپ کو گناہ سے بچانا، یاد رکھنا اللہ تمہارے سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ وہ انسان ماری کی خوشی کے کہتا ہے، اے اللہ کے نبی، آپ کیا سچ کہتے ہیں؟ کیا آپ نے جو کہا کہ میں نے اتنے گناہ کیے ہیں، کیا اللہ ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ وہ آدمی پلٹ کر جانے لگا، کہنے لگا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ وہ کہتا جا رہا تھا اور دور جاتا جا رہا تھا۔ صحابی اور رسول کہتے ہیں کہ میں اس کی آواز کو سن رہا تھا کہ اللہ کی رحمت نے اسے کس قدر ڈھانپ لیا کہ جہاں تک وہ نظر آتا رہا اس کی آواز ہمیں سناتی دیتی رہی اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعرے لگاتا رہا۔ یقیناً اللہ کی رحمت بڑی عظیم ہے۔ جو انسان اللہ کی رحمت سے امید لگاتا ہے کہ اللہ اسے معاف کرے گا، اللہ ایسے ہی لوگوں کو معاف کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں آئے، ایک شخص کی عیادت کے لیے آئے، نوجوان تھا، بھری جوانی میں اللہ نے اسے بستر پر لٹا دیا تھا، اس کا نفس آخری سانسیں لے رہا تھا۔ اللہ کے نبی آ کر پوچھتے ہیں کہ یہ تو بتاؤ کہ تم کیسا محسوس کرتے ہو، تمہارے دل کے اندر کیا کیفیت ہے؟ تو نوجوان جو اپنے موت کے بستر پر لیٹا ہے کہتا ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کچھ نیکیاں کی ہیں، اس نیکیوں کی بنیاد پر اللہ سے رحمت کا امیدگار ہوں، میں نے کچھ گناہ کیے ہیں، اس گناہ سے میں ڈرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات کو سنا تو آپ نے فرمایا، لا یجتمعان فی قلب عبد مثل هذا الموطن الا اعطاه الله ما يرجو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اس نوجوان کو دیکھو کہ اس کی دل کی جو کیفیت ہے کہ اپنی نیکیوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت کا امیدگار ہے، اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کی مغفرت اور اس کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ جس مومن کے دل میں یہ دو کیفیتیں جمع ہو جائیں کہ نیکیوں کی وجہ سے اللہ سے رحمت کی امید کرتا ہے اور اپنے گناہ کی وجہ سے اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اسے وہ دے گا جس کی وہ امید کرتا ہے اور اللہ اس سے بچا دے گا جس سے یہ ڈرتا ہے۔ یقیناً یہ ایک مومن کا دل ہے اور ایسے ہی انسان کو ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مثال دے کے بتایا کہ دیکھو اللہ کتنا رحم کرتا ہے۔ آپ جنگ میں تھے، ایک عورت کو قید کر لیا گیا، غلام بنا لیا گیا، وہ عورت قید ہو چکی ہے، اب اسے پتا ہے کہ اس کا مستقبل کیا ہونے والا، غلامی کی زندگی گزارنے والی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا بچہ کھو گیا تھا۔ وہ غلامی کی زنجیر کو گلے میں پہن لیتی ہے مگر اپنے بچے کو کبھی ادھر تلاش کرتی ہے کبھی ادھر تلاش کرتی ہے، یہاں تک کہ بھیڑ میں اس کا بچہ اسے نظر آ جاتا ہے، دوڑتے ہوئے جاتی ہے، اپنے سینے سے چمٹا لیتی ہے اور اسے دودھ پلانے لگتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر دیکھا تو صحابہ سے کہا، اس عورت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس عورت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ جو اپنے بچے کی تھوڑی سی جدائی کو برداشت نہ کر سکی، ملتی ہے تو اسے سینے سے چمٹا لیتی ہے۔ اللہ کے نبی نے آخری حد بیان کرتے ہوئے کہا، کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ پہ پھینک سکتی ہے؟ کیا تم تصور کر سکتے ہو کہ یہ اپنے بچے کو جلا دے گی؟ تو صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اس قدر محبت کرے وہ اپنی اولاد کو جلائے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جتنی رحمت اس عورت کی اپنے بچے کے تعلق سے ہے، اس سے زیادہ تمہارا رب تم پر رحم کرتا ہے، اس سے زیادہ تمہارا رب تم سے محبت کرتا ہے، لیکن ضروری ہے کہ اس رحمت کو سمجھا جائے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر واقعہ لکھا کہ ماں کی محبت اولاد کے لیے کس قدر ہوتی ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک بچہ تھا جو اپنی ماں کی نافرمانی کرتا تھا، ماں نے اسے مارا، ڈانٹ کے اسے مارے غصے کے گھر سے باہر ڈھکیل دیا اور اس کے منہ پر دروازے کو بند کر دیا۔ اب وہ بچہ چیخنے لگا، پکارنے لگا اور چیختے تھک گیا تو اسی چوکھٹ پر وہ سو گیا جس چوکھٹ پر اس کی ماں نے دروازے کو بند کیا تھا۔ کچھ دیر ہوا، ماں کے دل میں تڑپ آئی کہ میرے بچے کو کیا ہوا، دروازہ کھولا تو اپنے اسی معصوم بچے کو چوکھٹ پر سویا پایا تو اس کا دل موم ہو گیا۔ وہ عورت اپنے بچے کو گود میں اٹھا کر کہتی ہے، اے میرے بچے، کیا میں نے تجھ
سے نہیں کہا تھا کہ میری نافرمانی نہیں کرنا؟ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میری بات ماننا؟ میری ماں کہتی ہے کہ یہ تو بتا، اگر میں تجھ پر رحم نہ کروں تو کون تجھ پر رحم کرے گا؟ میں تیرا سہارا نہ بنوں تو کون بنے گا؟ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ ماں کی رحمت ہے، تصور کرو اس رب کی رحمت جو تم سے بلکہ اس سے زیادہ بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ تو ضروری ہے کہ اللہ کی رحمت کے تعلق سے ہم سمجھیں اللہ تعالیٰ پکارتا ہے، اللہ آواز لگاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، اللہ کہتا ہے اے میرے بندو، اگر تمہارے باپ آدم سے لے کر انسان کے آخری انسان کو لے کر انسانوں کو جنوں کو سب کے سب ایک صف میں کھڑے ہو جاؤ، سب کے سب زمین میں کھڑے ہو جاؤ، 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرو اور اللہ سے مانگو، جتنا ہو سکتا ہو مانگو۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر اللہ سب کی دعاؤں کو سن لے اور سب کو عطا کر دے تب بھی اللہ کی ملکیت میں اتنا ہی فرق پڑے گا جتنا ایک سوئی کو سمندر میں ڈبا دیا جائے تو کیا اس کو سمندر سے کوئی فرق پڑے گا؟ ایسا ہی فرق اللہ کی ذات میں اس کی شان میں پڑے گا۔ اللہ کی رحمت اتنی عظیم ہے۔ ایک جگہ اللہ پیغام دیتے ہوئے کہتا ہے یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم اتیتنی لا تشرک بی شیئا اتیتک بقرابها مغفرہ۔ اللہ کہتا ہے اے ابن آدم، اے آدم کی اولاد سن، اگر تو زمین بھر کر میرے پاس گناہ لے کر آئے، زمین کی ساری تو نے گناہ سے بھر دی ہے، اگر ایسی زمین بھر کر تو گناہ میرے پاس لے کر آئے لیکن تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہوگا تو اتنی ہی رحمت اور مغفرت لے کر میں تیرے پاس آؤں گا۔ اللہ کہتا ہے بندے تو مجھ سے مانگ میں دینے والا ہوں۔ حدیث کے اندر آپ نے فرمایا جب کوئی آدمی، جب کوئی بندہ اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے تو اللہ بھی اس سے قریب ہونا چاہتا ہے۔ وہ پیدل چل کر آتا ہے تو اللہ دوڑتے ہوئے اس کے پاس آتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں ان اللہ یبسطہ باللیل لیتوب مسیء النہار، جیسے ہی رات کا وقت ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بازوؤں کو کھول دیتا ہے، اللہ اپنی رحمت کو کھول دیتا ہے کہ جس نے بھی دن میں گناہ کیا ہوگا رات میں مانگ لے اللہ اسے بخش دے گا۔ اللہ دن میں اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیتا ہے، رحمت کو پھیلا دیتا ہے کہ جس نے رات میں گناہ کیے ہوں گے اللہ سے مانگے اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے گا۔ یہ اللہ کی رحمت اور اس کی مغفرت ہے۔ برادران محترم، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو نہیں سمجھتے ہیں وہ اکثر دو طرح کے اعمال کرتے ہیں، دو اللہ کی رحمت کو جن کو نہیں سمجھتے۔ سب سے اہم چیز ہے کہ جنہیں اللہ کی رحمت کا علم نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ ان کے گناہ اتنے ہیں کہ انہوں نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا، لہذا اسی وجہ سے وہ اللہ سے توبہ نہیں کرتے۔ کیا کوئی انسان اتنا بڑا گنہگار ہو سکتا ہے جتنا کہ حدیث کے اندر اس انسان کا ذکر کیا گیا جو بنی اسرائیل کا تھا؟ بنی اسرائیل کا ایک شخص اس نے زمین بھر کر گناہ کی، کوئی گناہ ایسا نہ چھوڑا جس نے اسے نہیں کیا تھا۔ جب اس کے مرنے کا وقت آیا تو اس نے اپنی اولاد کو نصیحت کی، نصیحت کرتے کہا کہ میں نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ اگر اللہ مجھے پالے گا تو اللہ ایسا عذاب دے گا جیسا عذاب اللہ نے کسی کو نہیں دیا، مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، میری راکھ کو ادھر ادھر پھیلا دینا۔ لہذا مر گیا، اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم کیا۔ کیسے رحم کیا کہ جب اس کے اولاد نے اس کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے اس کی راکھ کو دریا میں بہا دیا، زمین میں گاڑ دیا، ہوا میں اڑا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے راکھ کو حکم دیا کہ سب اس کے جسم کو جمع کیا جائے۔ اس کے جسم کو جمع کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اسے اصلی حالت میں پیدا کر کے پوچھا کہ آخرکار تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو وہ شخص کہتا ہے اے اللہ میں نے اتنے گناہ کیے تھے کہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں تو مجھے معاف نہیں کرے گا، تو مجھے سخت عذاب دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہی تیرا ڈر ہے جس کی وجہ سے آج تجھے میں معاف کرتا ہوں۔ اللہ نے اس کے ساری گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ کی رحمت کی امید انسان کو ہونا چاہیے۔ جو آدمی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے یاد رکھیے اللہ کی رحمت ایسے لوگوں سے دور ہو جاتی ہے۔ دوسرا وہ انسان جو اللہ کی رحمت کے تعلق سے غلط تصور رکھتا ہے، جو اپنے عمل پر فخر کرتا ہے۔ میں نماز پڑھتا ہوں اللہ مجھے معاف کرے گا، میں روزہ رکھتا ہوں اللہ مجھے معاف کرے گا، اور اپنے عمل پر فخر کر کے دوسروں کو کم سمجھتا ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا اسے اپنے سے حقیر سمجھتا ہے، جو روزہ نہیں رکھتا اسے اپنے سے حقیر سمجھتا ہے، یہاں تک کہ دوسروں پر حکم لگاتا ہے کہ یہ اچھا انسان ہے، یہ متقی ہے، متقی نہیں ہے، لوگوں پر حکم لگاتا ہے۔ یاد رکھیے ایسے لوگ بھی اللہ کی رحمت کا صحیح تصور نہیں رکھتے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے زمانے کے بارے میں دو مومنوں کا ذکر کیا، دو انسانوں کا ذکر کیا۔ ان میں سے ایک بڑا عبادت گزار تھا، دوسرا گنہگار تھا۔ تو عبادت گزار شخص اپنے بھائی سے کہا کرتا کہ تو گناہ سے باز آ جا، وہ باز نہیں آیا، بار بار نصیحت کی، یہاں تک کہ جب نصیحت کر کے تنگ آ گیا تو اس نے کہا کہ تیرے گناہ اتنے ہو چکے ہیں کہ اللہ تجھے کبھی نہیں معاف کرے گا، اللہ تجھے کبھی نہیں معاف کرے
کرے گا اللہ تجھے کبھی جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ ایک جملہ اس کا ایسا تھا کہ اللہ کو ناپسند آیا، اللہ نے فرشتے بھیجے اور اللہ نے دونوں کی روحوں کو قبض کر لیا، دونوں کی روحوں کو اللہ کے سامنے کھڑا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسان سے کہا جو گناہ کرتا تھا کہ جا میں نے تجھے معاف کیا، میں نے تجھے جنت میں داخل کیا، اور اس انسان سے کہا جو نیکی کرتا تھا کہ کون شخص ہے جو اپنے عمل پر فخر کر کے یہ کہتا ہے کہ اللہ اسے نہیں معاف کرے گا، اللہ اسے نہیں بخشے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جا میں نے تیری نیکیوں کو برباد کر دیا اور تجھے جہنم کے کٹگرے میں بھیج دیا۔ انسان کبھی اپنے عمل پر فخر نہ کرے، نماز پڑھے تو کبھی تصور نہ کرے کہ یہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس لائق ہوگی اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ ثواب پانے والا کون شخص ہوگا؟ سب سے زیادہ ثواب پانے والی اگر قیامت کے دن کوئی ذات ہوگی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بات کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں، ہم جو روزہ رکھتے ہیں، بلکہ بتایا گیا کہ اگر ایک انسان دن رات اللہ کی عبادت کرے تب بھی وہ جا کر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا جو نعمتیں اللہ نے اسے دنیا میں دی۔ اللہ نے دنیا میں اتنی نعمتیں دی ہیں، صبح شام عبادت کر کے ہم اپنے اعمال کے ذریعے اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتے، تو کوئی انسان کیسے تصور کر سکتا ہے کہ اس نماز کے ذریعے وہ اللہ کی جنت کو پائے گا؟ ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس لیے حدیث کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا کہ تم میں کا کوئی بھی انسان اپنے عمل کے بلبوتے پر جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو صحابہ نے بڑا پیارا سوال کرتے ہوئے کہا ولا انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی ہم تو اپنے اعمال کے بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتے، کیا آپ بھی نہیں جا سکتے؟ صحابہ نے یہ سوال کیوں کیا؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ قیامت تک اس امت محمدیہ میں جتنے بھی آئیں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، سب کا ایک ثواب کا حصہ اللہ کے نبی کو جائے گا، کیونکہ آپ نے ہمیں ہدایت دی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری رہنمائی کی، آپ نے نماز کا طریقہ بتایا، آپ نے ہمیں اچھے کام بتائے۔ قیامت تک جتنے انسان آئیں گے سارے انسانوں کے ثواب کا ایک حصہ کہاں جائے گا؟ اللہ کے نبی کو جائے گا۔ تو گویا قیامت کے قریب سب سے بڑی امت آپ کی ہوگی تو سب سے زیادہ ثواب والے بھی اللہ کے نبی ہوں گے۔ صحابہ کو پتا تھا تو صحابہ نے کہا کہ قیامت کے دن ثواب کے اعتبار سے آپ سب سے زیادہ ہوں گے، کیا آپ بھی جنت میں اپنے عمل کے بلبوتے پر نہیں جا سکتے؟ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ہاں میں بھی اپنے عمل کے بلبوتے پر جنت میں نہیں جا سکتا یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ نہ لے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے، پکار لگاتا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے گناہ کیے، گناہ کر کے اللہ کی امید سے مایوس ہو گئے کہ وہ لوگ نیک عمل کرے اور نیک عمل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کرے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے، اللہ اپنے بندوں سے کس قدر محبت کرتا ہے۔ آپ نے دنیا کے اندر سنا ہوگا کہ بہت سارے ظالم لوگ گزرے، سب سے بڑا ظالم وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس پر شرک کے ذریعے ظلم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نصارہ کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، بے شک ان لوگوں نے کفر کیا، ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، کفر کو انجام دیا، جنہوں نے کہا کہ اللہ ایک نہیں بلکہ اللہ تین ہے۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو باپ بنایا، اللہ کی بیوی بنائی، اللہ کے لیے بیٹا بنا دیا۔ اللہ کہتا ہے کہ ان لوگوں نے کفر کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کر کے کہتا ہے کہ اگر یہ اللہ سے معافی نہ مانگے تو اللہ ان کو کبھی نہیں معاف کرے گا، اتنا بڑا جرم انجام دیا۔ اس کے بعد والی آیت میں اللہ کہتا ہے افلا یتوب الی اللہ ویستغفرونہ، اللہ کہتا ہے کہ تم نے اتنا بڑا تو گناہ کیا ہے، زمین میں اللہ پر الزام لگایا، کیا تم اللہ سے توبہ نہیں کرتے؟ کیا تم اللہ سے مغفرت نہیں مانگتے؟ اللہ کس سے کہتا ہے؟ ان نصارہ سے کہتا ہے جنہوں نے اللہ کے ساتھ سب سے بڑا ظلم کیا، اللہ ان کو تک معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ ان کو رحم کرنے کے لیے تیار ہے۔ کیا اللہ ہم مسلمانوں پر رحم نہیں کرے گا؟ لیکن ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس رحمت کے تصور کو سمجھا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسانیاں ہم بھی پیدا کی، آسانیاں پیدا کی، اللہ نے ہزاروں آزمائش سے بنائے۔ اگر کوئی آدمی یہ دیکھے کہ اللہ نے نبیوں کو کیسے آزمایا، مثال کے طور پر ایک نبی کا ذکر کروں گا، آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنا ہے، آپ نے حضرت ابراہیم کی سیرت پڑھی ہے، حضرت ابراہیم کی زندگی پر غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے خواب میں وحی کے ذریعے بتایا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لے گئے اور حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، چھری تیار کر لی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی، اللہ کا فضل تھا کہ اللہ نے حضرت اسماعیل کو بچا لیا اور اس کے ذریعے دمبا ذبح کیا۔ ایک تصور کرے، ایک خیال کرے، اگر مان لے کہ حضرت ابراہیم اگر حضرت اسماعیل کو ذبح کر دیتے اور اللہ اس سنت کو جاری کرتا تو آج وہ دن ہوتا کہ ہمیں بھی ہمارے اولاد میں سے کسی نہ کسی کو ذبح کرنا ہوتا۔ کہ اللہ نے ہم پر رحم نہیں فرمایا؟ اللہ نے وہ دمبا نہیں بلکہ اللہ نے ہماری اولاد کو بچانے کا ایک ذریعہ آسمان سے نازل کیا۔ اللہ اپنے بندوں پر اس قدر رحم کرتا ہے۔ اللہ نے نبیوں سے کہا کہ تم عبادت کرو، اللہ کے نبی ہر رات کھڑے ہو کر قیام اللیل کرتے، اتنا قیام اللیل کرتے آپ کے پیر سوج جاتے۔ آج 10 راتوں میں عبادت کرنے کے لیے کہا جائے، ایک دن ہوتا ہے آدھی مسجدیں
دلیں خالی ہو جاتی ہے. یہ ہماری عبادت کا حال ہے. اگر اللہ نے اسی تہجد کی نماز کو اگر واجب قرار دیا ہوتا کیا ہم اس کی عبادت کر سکتے تھے؟ کیا اتنی طاقت رکھ سکتے؟ اللہ نے 5 نمازوں کو اصل میں 50 نمازوں کا حکم دیا تھا. یہ اللہ کی رحمت تھی کہ اللہ نے ہم پر آسانی فرمائی. یہ اللہ کی رحمت تھی. حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ کی رحمت تو اتنی بڑی ہے کہ اگر ایک انسان صرف نیکی کرنے کا ارادہ کرے, نیکی کرنے کا ارادہ کرے, نیکی نہ بھی کرے, تب بھی اللہ کیا کرتا ہے؟ اسے ایک ثواب لکھتا ہے. کس وجہ سے ثواب ملا؟ کیا وہ حقدار تھا؟ نہیں, بلکہ وہ اللہ کی رحمت تھی. ایک انسان گناہ کا ارادہ کرتا ہے, گناہ نہیں کرتا ہے, تب بھی اللہ اسے ثواب لکھتا ہے, کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے. اسی لیے دیکھیں کہ اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص سوتا ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ یہ سونا موت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک موت کا اعتبار ہے. اللہ تعالیٰ نے نیند کے بعد ہمیں بیدار کیا ہے. کتنے ایسے ہیں جو نیند ان کی آخری نیند بن جاتی ہے, اللہ کبھی انہیں بیدار نہیں کرتا. کیا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہے؟ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بڑی عظیم ہے, بڑی عظیم ہے. ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, آ کر کہتا ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس انسان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جو گناہ کرتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے, جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ کرنے کے بعد کہتا ہے اللہم اذنبت ذنبی اللہم فاغفر لی, کہتا ہے اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا, اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے کو پتا ہے کہ اس کی گناہوں کو کوئی معاف کرنے والا ہے. تو اللہ کہتا ہے اے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا. تھوڑا دیر ہو جاتا ہے, کچھ دن ہو جاتے ہیں, دوبارہ گناہ کرتا ہے, کہتا ہے اے اللہ تو مجھے معاف فرما. پھر اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے کو پتا ہے کہ اس کے گناہوں کو کوئی معاف کرنے والا ہے, اللہ پھر معاف کرتا ہے. ایسا ہی بندہ کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ اس کی گناہوں کو معاف کرتا ہے. آج لوگ, بہت سارے لوگ توبہ کے تعلق سے یا گناہوں کے تعلق سے یہ تصور کرتے ہیں کہ اگر انہوں نے کوئی گناہ کیا, اللہ سے وعدہ کیا, پھر دوبارہ گناہ کیا تو ان کی پہلے کی توبہ قبول نہیں ہوئی. ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے. جو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر مانگتا ہے کبھی اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں کرتا. انسان جتنی مرتبہ بھی گناہ کرے, اگر اللہ سے توبہ کرتا ہے تو یقیناً یہ توبہ کیا ہے, اس کی گناہوں کو مٹا دیتی ہے. یہی وجہ تھی کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بھی اللہ کی رحمت کو مانگتی تھی. اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کا ذکر کیا جسے اللہ تعالیٰ نے دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ بنایا تھا. کون تھے؟ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت سلیمان دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ, اے ہمارے پروردگار تو اپنی رحمت میں ہمیں ڈھانپ لے اور تیرے نیک بندوں میں سے بنا. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کیسے نہیں نوازا؟ اللہ نے حضرت موسیٰ کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا. اس کے بعد بھی حضرت موسیٰ دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں رب اغفر لی وأخی وأدخلنا فی رحمتک وأنت ارحم الراحمین, اے ہمارے پروردگار تو مجھے معاف فرما, تو میرے بھائی کو معاف فرما, اور تیری رحمت میں ہم سب کو داخل کر دیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخرکار اللہ کی رحمت کے مستحق کون بنے گے؟ ہم نے سنا کہ اللہ کی رحمت ہے, اللہ کی رحمت کا حقدار ہر انسان ہے. کیا یہ بات سچ ہے؟ یہ بات غلط ہے کہ ہر انسان قیامت کے دن اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں ہوگا. اللہ کی رحمت کے مستحق وہ بنیں گے جو نیک عمل کرتے ہیں, جو اللہ سے ڈرتے ہیں. اگر کوئی آدمی یہ سمجھے کہ میں نیک نہیں ہوں اور میں گناہ کرتا ہوں اور اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے گی, ایسا نہیں ہوگا. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. اللہ نے نبیوں کا ذکر کیا. کس کا ذکر کیا؟ اللہ نے نبیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ان نبیوں کی جماعت کو ہم نے اپنی رحمت میں شامل کیا اس لیے کہ یہ نیک تھے, اس لیے کہ یہ نیک تھے. اگر انبیاء نیک نہ ہوتے تو اللہ انہیں بھی اپنی رحمت نہ دیتا. تو بتائیے وہ لوگ جو گناہ پر گناہ کرتے ہیں, اللہ سے توبہ نہیں کرتے ہیں اور اس کے بعد بھی اللہ کی رحمت کی امید کرتے ہیں, یہ بڑے دھوکے میں ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی رحمت کن کو ملے گی. اللہ کہتا ہے کہ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ. اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے, جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنی گردنوں کو کٹوایا, ایسے لوگ اللہ سے رحمت کی امید کرتے ہیں. تو گویا ایمان لانا, اللہ کی راہ میں اپنے گھر کو چھوڑنا, اپنی بیوی بچوں کو چھوڑنا اور اس کے بعد اپنی گردنوں کو اللہ کی راہ میں کٹانا, اتنا سب کرنے کے بعد اللہ کی رحمت کی امید کرنی چاہیے. ایک جگہ اللہ نے فرمایا, اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, کہ اللہ کی رحمت محسنین سے قریب ہے. ہر نماز پڑھنے والا احسان کرنے والا نہیں ہوتا ہے, ہر روزہ رکھنے والا احسان کرنے والا نہیں ہوتا ہے. جو آدمی نماز پڑھے اور نماز کے اندر جس کی کیفیت احسان کی ہو وہ احسان کرنے والا ہے, اور ایسے ہی احسان کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی رحمت ہے. اللہ فرماتا ہے واتقوا اللہ لعلکم ترحمون, تم اللہ سے ڈرو, اللہ کا تقوی اختیار کرو, ہو سکتا ہے کہ اس تقوی کی بنیاد پر اللہ تمہیں رحم فرمائے. یقیناً یہ بات جان لیجئے کہ اللہ کی رحمت فری میں نہیں ملتی ہے, آپ کو عمل کرنا پڑتا ہے, آپ کو اللہ کے سامنے عمل پیش کرنا پڑتا ہے, اس عمل کی بنیاد پر اللہ کی رحمت ملتی ہے. ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حقیقی طور پر اللہ کی رحمت کی مستحق کون ہے. اللہ فرماتا ہے
المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء من بعض، کہ بے شک مومن عورتیں مومن مرد یہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں، یہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، نماز کو پڑھتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اولئک سیرحمہم اللہ، اتنے سارے کام جو کریں گے اللہ ان پر رحم فرمائے گا۔ تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت صرف انسان کے انسان ہونے کی وجہ سے نہیں ملے گی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس انسان کو ملے گی جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے نیکی کرتا ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو پانے کے لیے اللہ کے سامنے عمل کرنا ہوتا ہے۔ آپ نے اس آدمی کا قصہ سنا ہوگا جو جہنم کے دن سب سے آخری میں نکالا جائے گا، حدیث بڑی معروف ہے کہ آخر میں ایک شخص کو جہنم سے نکالا جائے گا، یہ آخری جنتی ہوگا جو جنت میں داخل کیا جائے گا اور جہنم سے نکالا جائے گا، اس کو جلا کر جہنم کا ایندھن بنا دیا ہوگا، وہ جل کر کالا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسے پانی عطا کرے گا جس کی ذریعے سے وہ ایسے ہی اگے گا جس طرح کہ ایک پیڑ پودا پانی کو پا کر اگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا اے اللہ تیری بڑی رحم تھا، تیرا کرم تھا کہ تو نے جہنم سے بچایا۔ ایک درخت کو دیکھے گا جس کے نیچے سے نہر بہتی ہوگی، اللہ سے دعا کرے گا اے اللہ تو مجھے اس درخت تک پہنچا دے، اللہ اسے درخت تک پہنچا دے گا۔ اللہ اس سے وعدہ لے گا اے ابن آدم وعدہ کرنا کہ اس کے بعد کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرو گے، کچھ نہیں مانگو گے۔ وہ اللہ سے وعدہ کرے گا، درخت کے پاس رہے گا، جنت کے دروازے کو دیکھے گا، بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اس سے بڑے درخت کو دیکھے گا، پھر اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہے گا اے اللہ تو نے رحم کیا، جہنم سے نکالا، اس درخت کے پاس پہنچا دیا، اے اللہ اس درخت کے پاس پہنچا دے جہاں سے جنت نظر آتی ہے۔ اللہ وہاں بھی پہنچا دے گا اور کہے گا ابن آدم تو بڑا ناشکرا ہے، تو نے وعدہ کیا کہ نہیں مانگے گا، پھر تو نے مانگا، میرے رب اللہ کہے گا میری رحمت اتنی بڑی ہے کہ تیری وعدہ خلافی کے بعد بھی میں تجھے معاف کروں گا، اللہ اسے وہاں پہنچا دے گا۔ پھر اللہ سے دعا کرے گا اے اللہ تو نے اتنا رحم کیا، تو نے جہنم سے نکالا، درخت پر درخت نعمتیں عطا کی، اے اللہ جنت کے دروازے تک پہنچا دے، اس کے بعد تجھ سے میں کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ اس کے وعدہ خلافی کے باوجود اللہ اسے معاف کر کے جنت کے دروازے تک پہنچا دے گا۔ جنت کے دروازے پہ پہنچ کر جنت کی نعمتوں کو دیکھے گا، اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہوگی، اللہ سے پھر مانگے گا، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر کے پھر کیا ہے جنت کے اندر داخل کرے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ صرف اپنے مومن بندوں پر اتنی رحم کرے گا کہ وہ شیطان جس نے ساری انسانیت کو گمراہ کیا، شیطان بھی دل میں امید کرے گا کہ ہو سکتا ہے اللہ مجھے معاف کرے، ہو سکتا ہے اللہ مجھے بخش دے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب جنتیوں کا فیصلہ ہو جائے گا، جہنمیوں کا فیصلہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کے اوپر سے ایک انسان کو لائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال کو کھول کر رکھ دے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس کے جو دفتر ہوں گے یہ 99 دفتر ہوں گے جو سب گناہوں سے بھرے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اے میرے بندے دیکھ یہ تیرے گناہ ہیں، کیا ان میں سے کسی چیز کا تو انکار کرتا ہے؟ کہ اللہ نے تجھ پر ظلم کیا ہے، کسی چیز کو انکار کرتا ہے؟ وہ قیامت کی ہولناکی کو دیکھے گا، کہے گا کہ اے اللہ نہیں جتنا لکھا گیا سب صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا بتا تیرا فیصلہ کیا کہتا ہے؟ وہ نادم ہو کر اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اللہ تعالیٰ ایک ورقے کو نکالے گا، ایک چھوٹے سے ورقے کو نکالے گا، کہا جائے گا کہ تیری ایک نیکی ہے اور اللہ آج کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ تو بندہ پوچھے گا کہ آخر یہ ورقہ کیا ہے جس کو نکالا جا رہا ہے؟ اللہ ترازو کو لائے گا، اس کے گناہوں کے 99 سجل کو ایک جگہ رکھا جائے گا اور ایک چھوٹے سے ٹکڑے لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑو میں رکھا جائے گا، وہی ایک لا الہ الا اللہ جسے اس نے دل کی گہرائی سے کیا تھا۔ اللہ اتنا رحیم ہے کہ اس کے ایک نیکی کا بھی ثواب کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے پلڑے کو بھاری کر دے گا اور اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، لیکن یاد رکھیں یہ اللہ کی رحمت ہر کسی کو نہیں دی جاتی ہے، اللہ کی رحمت صرف ان کو ملتی ہے جو لوگ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ رمضان کا مہینہ، یہ آخری ایام اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مانگنے کے ایام ہے، اور رحمت کو کیسے مانگا جائے؟ سب سے اہم طریقہ کہ اللہ سے توبہ و استغفار کی جائے۔ ہر انسان سے گناہ ہوئے، کسی نے حرام کھایا ہے، کسی نے اپنوں پر ظلم کیا ہے، کسی نے عبادت کر کے بھی دوسروں کا حق مارا ہے، اللہ سے توبہ کیجیے، اللہ سے معافی مانگیے، اور جو توبہ کے شروط بیان کیے گئے اس کے مطابق توبہ سے اللہ سے معافی مانگے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ ضروری ہے کہ توبہ کی شرطوں کو سمجھا جائے۔ توبہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اپنی توبہ میں مخلص ہو، اس قدر اللہ سے توبہ کرے کہ وہ انسان کبھی گناہ نہ کرنے کا ارادہ کرے۔ اگر اخلاص ہو تو توبہ میں کیسا اخلاص ہو؟ اخلاص ہو تو اس عورت کی طرح۔ آپ نے سنا ہے کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ عورتیں کمزور ہوتی ہیں، مردوں کے مقابلے کمزور ہوتی ہیں۔ ہو سکے کہ جسمانی اعتبار سے عورتیں مردوں کے مقابلے میں کمزور ہو، مگر دل جو اللہ نے ایسا دیا ہے اس دل سے جو بھی عمل کرے گا اس عمل کے ذریعے وہ بڑا ہو جائے گا۔ ایک عورت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لایا گیا، اس نے زنا کیا تھا،
آ کر کہتی اے اللہ کے نبی مجھ سے زنا سرزد ہوا ہے, مجھے پاک کر دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کو نہ سنا. وہ عورت حاملہ تھی, امرأۃ غامدیہ, اسے لایا گیا, اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی زنا کا اقرار کیا. اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ لے جاؤ اس کو رجم کر دو. اس کو رجم کر دیا گیا, اس کو رجم کر دیا گیا. اس کے خون کا قطرے کسی صحابی کے جسم پر پڑے تو انہوں نے اسے برا سمجھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اس عورت کو لایا گیا. اور ایک دوسرے صحابی حضرت ماعز الاسلمی رضی اللہ عنہ, انہوں نے بھی گناہ کیا تھا, انہوں نے بھی گناہ کیا تھا, زنا کیا تھا. اللہ کے نبی نے ان کو بھی رجم کرنے کا حکم دیا. جب ان کے لہو لہان جسم کو لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا گیا, اللہ کے نبی نے جنازے کی نماز پڑھنا چاہا تو حضرت عمر نے ہاتھ پکڑتے کہا اے اللہ کے نبی کیا آپ ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ آپ نہیں جانتے کہ کتنا بڑا گناہ کیا ہے اور آپ نے ان کو رجم کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے عمر اس آگ میں, اے عمر اس خون میں لت پت لاش کو تم معمولی سمجھتے ہو؟ یہ جو خون میں لت پت لاش ہے اسے معمولی سمجھتے ہو؟ خدا کی قسم اس لاش نے, اس انسان نے اللہ کے سامنے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ کے 70 لوگوں پر بھی اس کی توبہ کو بانٹ دیا جائے تو 70 کی مغفرت ہو جائے. اور یہ بات اللہ کے نبی نے حضرت عمر کے سامنے کہی تھی. اللہ کی توبہ, یقیناً اللہ سے توبہ کرنا اتنا عظیم ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ سے توبہ کرنے میں مخلص ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے اخلاص کا بدلہ عطا فرماتا ہے. دوسری اہم چیز یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد افسوس کرنا سیکھے. وہ لوگ جو گناہ کرنے کے بعد افسوس نہیں کرتے ہیں, گناہ کرنے کے بعد ندامت اختیار نہیں کرتے ہیں, اللہ کی رحمت کی امید بھی لوگ ایسے نہ رکھے. گناہ ہو جائے اللہ سے امید کرے اور اللہ تعالیٰ سے رحم کی امید کرے, اور خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کے مسئلے میں انسان شرم و حیا کرے. گناہ ہونے کے بعد اپنے اوپر نفس پر افسوس کرے کہ کتنا بڑا مجھ سے گناہ ہوا. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی مثال موجود ہے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے قتل ہو گیا. ایک انسان کا قتل ہوا, لا الہ الا اللہ کہا تھا تب بھی قتل کر دیا. اللہ کے نبی نے حضرت اسامہ کو بلا کر کہا اے اسامہ تم نے اس انسان کو لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد قتل کیا ہے. اے اسامہ اس دن کیا کرو گے جب یہ انسان قیامت کے دن اللہ کے پاس لا الہ الا اللہ کو لے کر آئے گا؟ کیا کرو گے اس دن؟ حضرت اسامہ کہتے ہیں خدا کی قسم اس دن جو غلطی ہوئی مجھے اس غلطی پر اتنا افسوس ہوا, اتنا افسوس ہوا کہ میں نے دل میں کہا کہ کاش کتنا اچھا ہوتا میں مسلمان ہی نہیں ہوا ہوتا, اسلام ہی نہیں لایا ہوتا اور یہ گناہ ہی مجھ سے سرزد نہ ہوتا. تو صحابہ اکرام اپنے چھوٹے چھوٹے گناہ کہیں یا بڑے بڑے گناہ کہیں اتنی ندامت اختیار کرتے تھے. اور توبہ کی شرطوں میں یہ ہے کہ انسان گناہ ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے ندامت اختیار کرے. تیسری اہم شرط گناہ کو کرنا چھوڑ دے. گناہ کرتے کرتے انسان توبہ کرے گا اللہ معاف نہیں کرے گا. اور آخری چیز یہ ہے کہ انسان کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پختہ ارادہ کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ کبھی اس گناہ میں نہیں جائے گا. یاد رکھیے یہ توبہ مومنوں کا شیوا ہے. جو آدمی توبہ نہیں کرتا وہ کبھی اللہ کا برگزیدہ بندہ ہو نہیں سکتا. آپ گناہ کریں آپ گناہ نہ کریں, توبہ اللہ کو پسند ہے. اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین, بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. بلکہ حدیث کے اندر بڑی پیاری مثال دی گئی, جب کوئی آدمی توبہ کرتا ہے تو اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے. حدیث میں بتایا گیا کہ ایک انسان ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے, اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے جیسے اللہ کے نبی نے مثال بیان کرتے ہوئے کہا کہ ایک انسان صحرا میں نکل گیا, اس کے ساتھ ایک سواری تھی, اس سواری پر اس کی زندگی کے باقی رہنے کا ہر سامان موجود تھا. وہ آرام کرنے کے لیے درخت کے نیچے سو گیا. اچانک سواری غائب ہو گئی, اٹھ کر دیکھتا ہے تو سواری نہیں ہے. اب اسے سمجھ میں آ گیا کہ میری زندگی کے ساری امیدیں ختم ہو چکی, اب مرنا ہی ہے, اب اس کے بعد موت ہے. لہذا اسی میں وہ دوبارہ سو گیا. جب اٹھتا ہے تو اٹھنے کے بعد پھر اس سواری کو اپنے پاس دیکھتا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ موت کے بعد جب اسے زندگی سامنے نظر آتی ہے تو مارے خوشی کے کہتا ہے اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا پروردگار. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اس انسان کو اپنی زندگی کے دوبارہ ملنے پر جتنی خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ خوشی اللہ کو ایک بندے کے توبہ کرنے پر ہوتی ہے. اللہ سے توبہ کرنا سیکھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندے ابراہیم کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ان ابراہیم کان اوواہ, کہ حضرت ابراہیم بڑے توبہ کرنے والے تھے, اللہ سے بڑے معافی مانگنے والے تھے. یہ رمضان کا مہینہ, یہ لیلۃ القدر کی راتیں اسی توبہ کی طلبگار ہیں. جائیں اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر مانگے. اور ایک وقت آئے گا کہ انسان روئے گا, ایک وقت آئے گا انسان اللہ کے سامنے توبہ کرنا چاہے گا, تب انسان کو موقع نہیں دیا جائے. ایک حدیث بیان کی جاتی ہے, اگرچہ ضعیف ہے مگر علماء نے فضائل میں بیان کیا ہے. حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا ایھا الناس ابکم,
فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اے ایمان والو، اے لوگوں، اللہ کے سامنے رویا کرو، توبہ کرتے ہوئے، اللہ سے معافی مانگتے ہوئے اللہ کے سامنے رویا کرو، اس لیے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ جہنم میں روئیں گے، اور جب جہنم میں روئیں گے، جہنمی روئیں گے، اتنا روئیں گے کہ رو رو کر ان کی آنکھوں سے جہاں آنسو بہیں گے، آنسو بہ بہ کر ان کے گلوں میں کھڈے پڑ جائیں گے، اور وہ کھڈے اتنے بڑے ہو جائیں گے ان کے رونے کی وجہ سے، کیونکہ رو رو کر آنسو ختم ہو جائیں گے، خون کے آنسو روئیں گے، اور وہ رونے کی وجہ سے ان کے گلوں کے اندر، ان کے گال میں اتنے بڑے گڈھے پڑ جائیں گے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر وہاں پر کسی کشتی کو بھی ڈال دیا جائے تو وہ کشتی بھی تیر کر نکل جائے، ایسا جہنم میں روئیں گے۔ تو اس رونے سے بہتر ہے کہ آج اللہ کے سامنے رویا جائے، اللہ کے سامنے معافی مانگا جائے، اور یہ رمضان کا مہینہ یہ اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ کے سامنے ایسا عمل پیش کرے جس کے ذریعے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہی اعمال کی وجہ سے ہم پر رحم فرمائے گا۔ اللہ سے توبہ کرنا یقیناً ایک عظیم عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کی رحمت کا امیدگار بنائے، اور اللہ کی رحمت کو موجب کرنے والے جو اعمال ہیں ان اعمال کو کرنے والا ہمیں بنائے، اور اسی طرح ہمیں توبہ و استغفار کرنے والا، اپنی گناہوں کی معافی مانگنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔